آج میں آپ کے سامنے چلیں بات کھول دیتا ہوں. آج کیوں خالد مقبول بھائی پہ پریشر ہے کہ اس گورنر کو بدل دیں؟ میری انہی باتوں کی وجہ سے ہے. لیکن آج بھی میں باز نہیں آیا. اور جس استعفے کی یا مجھے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، خدا کے واسطے یار لے لو، لیکن اس شہر کے اور اس صوبے کے بچوں کی جانوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرا دو. اگر میں آ کر یہ بات کر رہا ہوں تو یار میں تو گورنر ہوں نا. اگر میں نہیں آتا تو میرا یہ ذمہ داری میں شامل نہیں ہے. اگر میں آ کے پولیس پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. شاہ صاحب ہے میری ذمہ داری. میں تو آرام سے گورنر بن کے گھوم سکتا ہوں، شاید مجھے کوئی ہٹائے بھی نہ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے تو اگر میں اس میں آواز بھی نہ اٹھا سکوں، ان معصوم جانوں کے ضیاء پہ کچھ کہہ بھی نہ سکوں، تو پھر اس منصب کا کیا فائدہ ہے؟ آداب، میں ہوں ریحان سید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سندھ کی سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے، کراچی کی سیاسی صورتحال کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں کراچی شہر کے حوالے سے. اب کراچی شہر میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کون سی قیادت جو ہے وہ سامنے لا رہی ہے، اس حوالے سے مشاورتیں مکمل ہو گئی ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیلات بتاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں جو کراچی شہر ہے وہ اس ٹائم مکمل طور پر ایک ایسا شہر لگتا ہے جس کا کوئی والی اور وارث نہیں ہے، جس میں کوئی حکومت کی عملداری ہمیں نظر نہیں آتی ہے. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس بندوق ہے، وہ جب چاہے کسی کو بھی لوٹ سکتا ہے. اور اگر لوٹنے والا ذرا سی بھی مزاحمت کرے تو وہ اس کو بڑے آرام سے مار دے گا اور چلا جائے گا. نہ اس کی پکڑ ہے نہ کوئی دھکڑ ہے. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے شہر کی وہ بہت زیادہ خراب ہے. ایک اخبار نے فیگر دیا ہے 4500 کے قریب صرف وارداتیں اسٹریٹ کرائم کی ہوئی ہیں 18 دنوں میں. لیکن جو کرائم رپورٹرز ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ جو ایکچول وارداتیں ہیں وہ تو 10,000 سے بھی زائد ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ کئی لوگوں 100 لوگوں کے موبائل فونز کو جو ہے وہ چھینا جاتا ہے. لیکن لوگ شکایت نہیں درج کراتے ہیں، تھانے کچہری جانا نہیں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس فیگر کو ہی دیکھ لیں، جو کہ فیگر آئی ہے کہ 18 دنوں میں 4500 سے زائد جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں کراچی میں ہوئی ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی وارداتیں نہیں ہیں. لیکن حکومت کے وہی باتیں ہیں، وہی دعوے ہیں جو وہ پہلے سے کرتے آئی ہے، اور پولیس ہمیں وہی اس کا کام رہا ہے جو کہ پہلے سے رہا ہے. لیکن میرے لیے بڑا ایک اہم جو میں سوچتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس شہر میں تو پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی ہے، تو وہ بھی ہمیں اس شہر کے اندر جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے کہ شہر میں اسٹریٹ کرائمز ایک ایسا مسئلہ بنتا جا رہا ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. گو کہ جو اسٹریٹ کرائمز کا سلسلہ ہے یہ تو کراچی میں سالوں سے چلتا آ رہا ہے. لیکن اب جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو موبائل چھیننے والے ہیں وہ ذرا سی بھی مزاحمت کرنے پر جو ہے جو جس کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ذرا سی بھی مزاحمت کرتا ہے تو اس کو گولیاں مار رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی نوجوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ گلستان جوہر میں جو ہے وہ کیف بنارسی جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، ان کے پوتے کو مارا اور انہوں نے ذرا سی مزاحمت کی موبائل دیتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ظالم ڈاکو تھے انہوں نے ان کو گولیاں مار کے ان کی جان لے لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے اب ہر بندے کے 2 3 موبائل جو ہیں وہ چھن چکے ہیں. تو اب ایک قدرتی طور پہ ایک لوگ مزاحمت کرتے ہیں کہ یار ہم کیوں ان کو دیں. تو اب جب سامنے والے لازمی بات ہے ان کے پاس پستول ہوتی ہے اور وہ آسرا ہی نہیں کرتے، نہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو کوئی پکڑے گا، نہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو کوئی سزا ملے گی، تو وہ دوران مزاحمت جو ہے بندے کو مار دیتے ہیں. اور انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ صرف جو ہے وہ باتیں کرتی ہے. انتظامیہ صرف جو ہے اس کی طرف سے جو ہے وزیروں کی طرف سے، پولیس حکام کی طرف سے صرف بیانات آتے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزانہ کراچی شہر کے اندر جو کرائم ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف پورے پاکستان میں کراچی ایک واحد شہر ہے جہاں پہ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. گو کہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری ملتان، فیصل آباد، ساہیوال، لاہور میں بھی ہے،
لیکن وہاں کہیں پہ بھی یہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ انتظامیہ، وہاں پہ حکومت ایکٹیو ہے. لیکن کراچی بدقسمتی سے ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ صرف سیاست در سیاست ہو رہی ہے. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت دوبارہ سے جو ہے وہ کراچی شہر میں جو اپنی تنظیمی صلاحیتیں ہیں اس کو آرگنائز کر رہی ہے. اور میں اب آپ کو ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایم کیو ایم پاکستان سے آئے تھے پیپلز پارٹی میں، یا جو پہلے ایم کیو ایم میں رہے تھے، ایم کیو ایم پاکستان سے تو نہیں، یعنی کہ جو پہلے کبھی ایم کیو ایم میں رہے، پی ایس پی میں رہے، جن کو پیپلز پارٹی نے شامل کیا الیکشن سے پہلے، اب پیپلز پارٹی کراچی کی سیاست میں تنظیمی طور میں ان لوگوں کو عہدے دینے جا رہی ہے. اور ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ کی ہے فریال تالپور صاحبہ نے. اس میٹنگ کے اندر جو پیپلز پارٹی میں نئے لوگ شامل ہوئے تھے وہ بھی تھے، سعید غنی بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. اب آنے والے دنوں میں کراچی میں پیپلز پارٹی رضا ہارون کو اہم عہدہ دینے جا رہی ہے، جو پہلے ایم کیو ایم کے رہنما تھے. اس کے بعد مزمل قریشی کو دینے جا رہی ہے، جو پہلے پی ایس پی میں تھے، اس سے پہلے ایم کیو ایم کے ایم این اے رہے ہیں. پھر وسیم قریشی کو دینے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ ہیں جن میں فیضان راوت ہیں، شیخ معاذ ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں جو کہ ضلع وسطی میں ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہم نے دیکھے کہ کافی دنوں سے اٹیچ ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی لڑے. تو اب پیپلز پارٹی اپنی پالیسی میں جو ہے وہ تبدیلی کرتے ہوئے ان لوگوں کو آگے لا رہی ہے. اور اس سلسلے میں جلد جو ہے وہ اعلانات جو ہے وہ ہو جائیں گے کہ کس کو کیا عہدہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ ضلع وسطی کے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی کے مسرور احسن صاحب، ان کو اب ویسے بھی سینٹ کا ٹکٹ مل گیا ہے اور کل پرسوں میں وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ضلع وسطی میں بھی کسی کو جو ہے وہ عہدہ دیا جائے. تو یہ ایک بڑی ایک موو جو ہے وہ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس وقت سندھ میں حکومت میں ہے اور جو میئر کراچی ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. اور اس کے بعد اگر ایم کیو ایم کے ہی لوگوں کو وہ کراچی میں تنظیمی طور پہ آگے لاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس سے ایک پیپلز پارٹی کو بھی شہر میں ایک بوسٹ ملے گا اور ایم کیو ایم کے لیے بھی یہ باتیں جو ہیں بہت زیادہ پریشان کن ہوں گی. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کس کو کون سا جو ہے عہدہ ہے وہ دیا جائے گا اور وہ کس طریقے سے اس عہدے پر جو ہے وہ ڈیلیور کر پائے گا. اصل مسئلہ تو عہدے دینے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ڈیلیوری کا ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک پسماندہ ترین شہر جو ہے وہ روز بروز ہوتا جا رہا ہے. نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، اور ایک مسائل کا انبار ہے، اسٹریٹ کرائم ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کے انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کام کرتی ہے. لیکن اگر رضا ہارون، مزمل قریشی، وسیم قریشی اور جو دیگر لوگ ہیں جو پہلے ایم کیو ایم میں رہے ہیں اور اب وہ آ گئے، اب وہ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے، اب ان لوگوں کو اگر آگے لایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایم کیو ایم کے سابقہ کچھ اور لوگ جو ہیں جو کہ فارغ ہیں اس ٹائم وہ بھی آ جاتے ہیں، تو یقینی طور پہ کراچی میں ایک اسٹرانگ جو پوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی. اور اگر ان لوگوں نے ڈیلیور بھی کر دیا تو یقینی طور پہ کہ کراچی میں آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کا بھی ایک اچھا خاصا شیئر جو ہے وہ ہو سکتا ہے سیاست کے اندر. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں کراچی کی سیاست میں. فی الحال تو کراچی والے پریشان ہیں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے.